نور کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی موم کو اولڈ ہاؤس سے لے کر آئی تھی کیونکہ وہ اپنی موم کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی موم کبھی اسے پہچانتی تھیں اور کبھی پہچاننے سے انکار کر دیتی تھیں، کبھی اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتی تھیں اور کبھی بالکل نہیں سمجھتی تھیں۔ ابھی پھر وہ اپنے ماضی کو لے کر بیٹھی ہوئی تھیں اور نور سے کہہ رہی تھیں، نور، میری ممی میرے پاؤں میں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ مجھ سے فریاد کر رہی تھیں کہ تم ایک نان مسلم سے شادی مت کرو۔ نور، میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں کانوں سے بالکل بہری تھی۔ صرف جان کی محبت میرے اندر تک سمائی ہوئی تھی۔ اس کے آگے مجھے کوئی رشتہ نظر نہیں آ رہا تھا اور میں نے اس رشتے کو نبھایا اور باقی سب رشتوں کو دفن کر کے میں جان کے ساتھ آ گئی۔ اور پھر پتہ کیا ہوا نور؟ پورے 1 سال کے بعد میرے پاک وجود نے، ایک مسلمان عورت کے وجود نے ایک نان مسلم بچی کو جنم دیا، کیونکہ جان نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس کے مذہب کا فیصلہ صرف میرا فیصلہ ہوگا۔ اسے شاید میرے مذہب سے چڑ تھی، میرے مسلمان ہونے سے چڑ تھی۔ اسے میرا جائے نماز پر کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نور، ایک دفعہ میں نماز ادا کر رہی تھی، اس نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا اور میں دور جا گری۔ پھر میں اس سے چھپ چھپ کر نماز ادا کرتی تھی، کبھی ایک نماز، کبھی دوسری نماز اور کبھی ایک بھی نہیں۔ لیکن پتہ نور، میں ہمیشہ جب بھی تمہیں دودھ پلاتی تھی میں وضو کرتی تھی، کیونکہ جان کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور بسم اللہ پڑھ کر تمہیں دودھ پلاتی تھی۔ پتہ یہ ساری باتیں نا میں نے نانی جان سے سیکھی تھی۔ نانی جان ہمیشہ کہا کرتی تھیں، تمہاری مما بہت لاڈوں میں پلی ہے، پورے 7 سال بعد اللہ نے مجھے صفا دی ہے، اور اس کا نام پتہ میں نے صفا کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ یہ میرے حج کا تحفہ ہے، یہ اللہ پاک نے مجھے حج کے دوران تحفہ دیا ہے، اور میری بہت پیاری بیٹی ہے، بہت نیک۔ لیکن اس کی شادی میرے انتہائی ظالم باپ سے ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مجھ گناہ گار نے جنم لیا۔ میں بہت گناہ گار ہوں نور، بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ تم خود کو ایسا کیوں بولتا موم؟ موم، تم ناپاک نہیں ہو، ہم ناپاک تھا موم، ہمارا ڈیڈ ناپاک تھا موم۔ موم، جب ہم چلا گیا تھا اب ہم کو یاد کرتا تھا موم۔ موم، ہم آپ کو بہت یاد کرتا، بہت مس کرتا موم، لیکن ڈیڈ ہم کو آپ کے واسطے نہیں چھوڑتا۔ لیکن موم، آئی ایم لکی، میرا اسٹیپ موم بہت اچھا تھا موم۔ میں نے اسٹیپ موم کو بتایا کہ میری موم مجھے مسلم بنانا مانگتا، لیکن ڈیڈ نہیں مانتا۔ موم، اس نے ہم کو ایک اینجل کے پاس بھیج دیا۔ موم، شی از جسٹ لائک اینجل۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھا موم، بہت خوبصورت۔ اس نے ہم کو ہولی بک پڑھایا، اس کا ٹرانسلیشن بتایا۔ موم، اس نے ہم کو بتایا کہ ایک مسلم کا لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے۔ اس نے ہم کو مشن آف لائف بتایا موم۔ ناؤ آئی ایم مسلم موم۔ اور موم ایک دم چیخ کر اٹھی، نو، یو آر ناٹ اے مسلم، تم جان کا بیٹی ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم نان مسلم ہو۔
تمہیں یاد ہے وہ اس نے ہم کو تمہاری وجہ سے کتنا مارا؟ تمہاری وجہ سے ہم نے بہت مار کھایا. تم مسلم نہیں ہو، تم نان مسلم ہو، تم جان کا بیٹی ہو، اور میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس صرف 2 بریڈز ہیں جو میں خود کھاؤں گی، اور تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. اوکے موم، اوکے، آئی ول ارن موم. ہم منی لائے گا، ہم اپنی موم کے واسطے منی لائے گا. ہم کام کرے گا موم، ہم کام کرے گا. یہ کہتے ہوئے نور باہر نکل آئی اور سامنے سے ایک تیز رفتار آتی ہوئی گاڑی سے نور کی ٹکر لگ گئی. ارسل نے پوری کوشش کی کہ وہ بریک لگا دے، مگر وہ بریک لگانے میں ناکام رہا، اور اب وہ، رانیہ اور نور تینوں ہاسپٹل میں تھے. نور کو جیسے ہی ہوش آیا، سامنے رانیہ اور ارسل کھڑے تھے. ارسل بھاگ کر اس کی طرف آیا. آر یو اوکے میم؟ جی میں ٹھیک ہوں. کیا آپ اردو بول سکتی ہیں؟ یس آئی کین اسپیک اردو. ڈاکٹر دروازے سے آتا ہے. ابھی آپ کا پیشنٹ خطرے سے باہر ہے کیونکہ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے. آپ اپنے پیشنٹ کو گھر لے جا سکتے ہیں. ارسل رانیہ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، رانیہ چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد میں ان میم کو ان کے گھر چھوڑ دوں گا. نور اور ارسل گاڑی میں بیٹھے ہیں. ارسل نور سے پوچھتا ہے، آپ کیوں اتنی جلدی میں تھیں؟ آئی نیڈ منی سر. مجھے منی کی بہت سخت ضرورت ہے. آئی نیڈ منی. میرا موم بہت بیمار ہے. آئی نیڈ جاب. ارسل اسے بتاتا ہے، مجھے بھی ایک لڑکی کی ضرورت ہے. میری وائف بہت بیمار ہے. ڈاکٹر نے بولا ہے آپ کو اسے بزی رکھنا ہوگا، اسے نیگیٹو تھاٹس سے بچانا ہوگا، کیونکہ وہ پچھلے 6 ماہ سے سخت ڈپریشن میں ہے. کیا آپ ہمارے ہاں جاب کریں گی؟ آر یو مسلم سر؟ کیا آپ مسلمان ہو؟ یس آئی ایم مسلم. ہم انڈیا سے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اوکے سر، آئی ول ڈو دس جاب ہیپیلی. آئی لو مسلمس. اور اگلے دن صبح سویرے نور ارسل اور رانیہ کے سامنے کھڑی تھی. اس نے اپنے سر کو اسکارف سے ڈھانپ رکھا تھا اور اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا، اور کہہ رہی تھی، کیا میں آج سے جاب کر سکتی ہوں؟ جی کیوں نہیں کر سکتی، لیکن کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ارسل نے کہا. یس آئی ایم آل رائٹ. آئی نیڈ منی. مائی موم از ill. اوکے آپ آج سے ہی اپنا کام کریں، بس آپ نے رانیہ کا بہت خیال رکھنا ہے. اوکے سر، میں ان کا بہت خیال رکھوں گی. خدمت کرنا اللہ پاک کو بہت اچھا لگتا. اللہ پاک اس کے لیے بہت بڑا گفٹ دیتا. آئی ول ڈو دس جاب. اوکے. ارسل آج بہت اطمینان کے ساتھ جا رہا تھا، ورنہ روز ہی اسے رانیہ کی شدید فکر ہوتی تھی. آج شام جب ارسل گھر واپس آیا تو رانیہ اس کا انتظار نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ تو نور کے ساتھ مل کر اس کی کوئی فیوریٹ ڈش بنا رہی تھی. آپ کب آئے؟ رانیہ بولی. اوہ یو آر لکنگ سو سویٹ رانیہ. نور اسی لمحے کچن سے نکل کر جا چکی تھی. ارسل آج وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا اور آپ آ گئے. آپ جائیں، میں ابھی آتی ہوں.
اور ارسل نور کے پاس آ گیا۔ نور، مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے، پلیز تھوڑا سا ٹائم آپ مجھے دیں گی؟ یس، وائی ناٹ۔ مجھے آپ کے ساتھ رانیہ کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ رانیہ میری فرسٹ کزن ہے، ہماری لو میرج ہوئی تھی، یہ میری کائنات ہے، مجھے لگتا ہے اس کی سانسوں کے ساتھ میری سانسیں چلتی ہیں نور، مگر میری رانیہ بہت بیمار ہو گئی ہے۔ پتہ نور، رانیہ وہ لڑکی تھی جس کی قسمت پر سب رشک کرتے تھے، خوبصورتی، اخلاق اور محبت کا مجسمہ تھی، اتنی خوش مزاج تھی کہ اس کی مسکراہٹ سے پورا گھر مسکراتا تھا، وہ سب کے لیے بہت خاص ہے، پتہ دادا کی جان ہے اس میں۔ یہ 5 سال کی تھی جب اس کے ماما پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پھر میرے ماما پاپا اور دادا نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ یہ میری خالہ زاد کزن بھی ہے اور چچا زاد بھی۔ جانتی ہو ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا تھا ہماری شادی میں، اور میری رانیہ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور پھر پہلے ہی سال اللہ پاک نے ہمیں اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ رانیہ کی خوشی کے لیے دادا جان نے ایک بہت بڑی پارٹی ارینج کی، جس میں ہر اس انسان کو بلایا گیا جسے رانیہ انوائٹ کرنا چاہتی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا بہت ہی اسپیشل دن تھا نور۔ میں نے خود کو، رانیہ کو اور آنے والے بچے کو، بس میں اس دن اپنے آپ کو کچھ بہت خاص سمجھ رہا تھا، بہت مکمل، اور شاید وہ میری خوش بختی کا آخری دن تھا۔ رانیہ اندر داخل ہوئی اور ارسل نے بات کو وہیں ختم کر دیا۔ اوکے سر، میں ابھی جاؤں گی، دس از ٹائم آف پرے، مجھے جانا ہوگا، موم از ویٹنگ فار می۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں، بہت شکریہ۔ اگلے دن صبح سویرے نور نے آ کر ارسل کی پسند کا ناشتہ بنایا، کیونکہ کل اس نے رانیہ سے پوچھ لیا تھا کہ ارسل کو ناشتے میں کیا پسند ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی ارسل آفس کے لیے چلے گئے، رانیہ سیدھا نور کے پاس آ گئی اور نور سے کہنے لگی کہ نور، آپ کو ارسل نے ہمارے بارے میں کیا بتایا؟ وہ بول رہا تھا کہ ہم آپ کا بہت کیئر کرے، آپ کا بہت خیال رکھے۔ ابھی آپ ہم کو بتانا ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ نور، ارسل چاہتا ہے وہ میرا ہر دکھ سمیٹ لے، لیکن میرے مقدر اتنے خراب ہیں، میں اتنی بری ہوں کہ میں نے اس کی زندگی کی ہر خوشی چھین لی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نور، ارسل کو کوئی بابا کہہ کر نہیں پکار سکتا، اس لیے کہ میرا اون چلا گیا ہے، میرا اون ارسل چلا گیا ہے۔ وہ زندہ ہوتا تو میرے ارسل کو بابا کہتا، صرف میری وجہ سے۔ میں نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا تھا نور، جس کا معصوم چہرہ بالکل میرے ارسل کی طرح تھا، وہ بھی مجھے ارسل کی طرح پیار بھری نظروں سے دیکھتا تھا، مگر اس کا باقی سارا وجود بے حس و حرکت تھا۔ اس کا نام میں نے رکھا تھا اون ارسل۔ وہ صرف 10 دن کے لیے آیا تھا، ان 10 دنوں میں نے ایک بار بھی ارسل کو نہیں دیکھا، اور ایک دن ارسل نے مجھے نیند کی گولی دے کر سلا دیا، اور جب میں اٹھی نور تو وہ معصوم آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔
اور پھر مجھے ڈاکٹر نے بلایا اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بہت لانگ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تب آپ نارمل بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوں گی۔ نور نے اٹھ کر اور پھر وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ نور نے اٹھ کر رانیہ کو اپنے دل سے لگایا، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ تم کیوں روتا رانیہ؟ تم اللہ کے لیے بہت اسپیشل ہوتا۔ رانیہ، اللہ پاک اپنے اسپیشل بندوں کو ٹیسٹ کرتا۔ یو آر ویری اسپیشل رانیہ۔ ہم نے ہولی بک میں پڑھا، ہم کو اپنی اسلامک ٹیچر نے بولا۔ پلیز ریلیکس۔ رانیہ کو کندھوں سے پکڑ کر نرمی سے صوفے پر بٹھایا۔ رانیہ پلیز لسن ٹو می۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کبھی آپ کو اپنا پین بہت زیادہ لگے، یو آر ویری پینفل، دین آپ میرے پینس کو یاد کرنا۔ ہمارے ہولی پروفٹ اپنی مدر کے پیٹ میں تھے تو ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ He is only 2 years old۔ جب ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی، وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلی گئیں۔ This is so painful۔ پھر نبی علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے اولاد نرینہ سے نوازا، ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا جس کا نام ابراہیم تھا، تو وہ بھی اللہ پاک نے واپس بلا لیا، ابراہیم کو بھی اللہ پاک نے واپس بلا لیا۔ اور نبی علیہ السلام اس وقت بہت رونا آ رہا تھا، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا، ہم اللہ کا حکم مانیں گا، تمہارا آن ارسل اللہ کے پاس ہے۔ He is waiting for you۔ You are special one۔ You are very special۔ نور کی باتیں سن کر رانیہ کی روح اندر تک کانپ گئی اور اس کے آنسو یکدم رک گئے۔ رانیہ کو ایسا لگا کہ جیسی اس کی آنکھوں سے بہتے دریا کے آگے کسی نے مضبوط بند باندھ دیا ہو۔ اب ہماری رانیہ کبھی نہیں روئے گا۔ رانیہ is special۔ This is only test for you۔ اللہ پاک دیکھتا ہماری رانیہ کیسے رسپانس کرے گا۔ Now keep quiet and stand up۔ اب آپ ہماری پسند کا ڈریس پہنے گا۔ اور پھر نور نے اپنے ہاتھوں سے رانیہ کے بال بنائے، اس کا میک اپ کیا۔ Now smile please۔ آپ ہم کو اس طرح اچھا لگتا، ارسل بھی آپ کو اس طرح مانگتا۔ اب ہم جاتا۔ My mom is waiting for me۔ اوکے، خدا حافظ۔ اگلے دن نور آتی ہے اور لان کی صفائی کرنے کے بعد وہ رانیہ کے پاس آ جاتی ہے، اور رانیہ آتے ہی اس سے ایک سوال کرتی ہے، نور کیا تم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ یس رانیہ، یہ بہت ضروری ہوتا، ہم کو اسلامک ٹیچر بولتا نماز کا چھوڑنا گاڈ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور رانیہ ایک گہری سوچ میں گم ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے نہ جانے کتنے مہینوں سے اس نے فجر کی نماز ادا نہیں کی۔ اور پھر اچانک ارسل آ جاتا ہے اور بات وہیں ختم ہو گئی۔
آج صبح نہ جانے کتنے عرصے بعد رانیہ نے فجر کی نماز کے لیے الارم لگایا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ لان میں آ گئی۔ پودوں پہ لگے پھولوں کے پاس آ کر وہ رک گئی۔ 5-6 پھول ایک ہی ٹہنی پہ کھلے تھے، جیسے کسی نے ترتیب سے گلدستہ بنایا ہو۔ نور کہتی ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ پاک نے ہماری تسکین کے لیے بنائی ہے۔ نور اللہ پاک کو کتنا زیادہ جانتی ہے۔ رانیہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی، اور اللہ پاک ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ایسا فیل کیوں نہیں کیا۔ وہ پھول کے گلدستے کے اوپر جھکی ہوئی تھی اور اسے لگ رہا تھا جیسے یہ پھول کا گلدستہ اس کے لیے ہے۔ وہ اس کی خوشبو کو اندر تک محسوس کر رہی تھی۔ نور نے آ کر نرمی سے اسے چھوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ رانیہ: ارسل، آج میں اپنے اللہ پاک کی محبت کو محسوس کر رہی ہوں۔ نور: آپ نے مجھے بتایا ہے نا کہ اللہ پاک مجھے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ پاک مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آن ارسل تو صرف میرا ٹیسٹ تھا۔ اللہ پاک تو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ناراض ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اب میں اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی مشیت پر پوری طرح راضی ہوں۔ میں جان گئی ہوں کہ وہ تو بہت حکمت والا رب ہے، وہ تو بہت پیار کرتا ہے مجھے۔ نور، کل تم نے مجھے بتایا تھا نا کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور پتہ ہے رانیہ، میری اسلامک ٹیچر بولتا کہ ماما جب اپنے بچہ کو مارتا بچہ زور 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 سے روتا، لیکن پھر کیا کرتا؟ اپنی ماما کے پاس آتا، اس کی گود میں جاتا، بیکاز وہ جانتا کہ ماما از بیسٹ فار ہم، ماما از بیسٹ، ماما اس کا سب سے زیادہ کیئر کرتا، اس لیے وہ بار بار ماما کے پاس آتا۔ اس طرح ہم نے اللہ پاک کی طرف جانا ہے۔ خوشی ہوئے گا، غم، اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ صرف ہمارا ٹیسٹ ہے۔ نور، کیا اللہ پاک مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے اللہ پاک سے بہت شکوہ کیا، میں نے بالکل صبر نہیں کیا، میں نے سب کو پریشان کیا۔ رانیہ، ہم کو جو اللہ دیتا ہم اس کو دیکھنا نہیں مانگتا، جو ہم کو اللہ نہیں دیا ہم اس کو دیکھنا مانگتا۔ یہ ہم سب کا پرابلم، سیم پرابلم۔ ہم نے پڑھا ہے تقدیر ایمان کا پارٹ ہوتا۔ بالکل بالکل صحیح تم نے کہا ہے نور، میں نے بھی بچپن میں پڑھا تھا۔ رانیہ نے کہا کہ تقدیر ایمان کا حصہ ہے، مگر میں نے عملاً کبھی اس کو محسوس نہیں کیا کہ تقدیر پر راضی ہونا اس قدر زیادہ ضروری ہے۔ ارسل جاگنگ کرتا ہوا سیدھا انہی کے پاس آ گیا۔ آئی ایم ویری ہیپی، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ نور، تمہارے پاس میجک ہے، تم نے ہماری وائف کو بالکل ٹھیک کر دیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے ہولی بک کو سیکھا ہے۔ ہم کی موم مسلم ہے، ہم کا فادر مسلم نہیں تھا۔ ہم نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کو کیا بننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ارسل نے کہا، کہ تم نے اسلام کو عقل اور شعور کے ساتھ قبول کیا ہے، اور ہم لوگوں نے تو جس طرح پیرنٹس نے تھوڑا بہت سکھا دیا بس وہی سیکھ لیا۔
اس کے علاوہ ہم نے کبھی دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رانیہ ابھی ٹھیک ہے، ہم اپنی رانیہ کی وجہ سے بہت پریشان تھے، تمہیں پتہ ہے نا، یہ سب کی رانی ہے، اسے کچھ تھوڑا سا بھی ہو جائے تو سب کو مجھے جواب دینا پڑتا ہے، اور اس کی تھوڑی سی بھی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ نو ارسل، شی از ویری نائس، شی از ویری انوسینٹ، اس کے دل میں خیر ہی خیر ہے، بہت بہت نائس ہے، تب سب لوگ اس سے بہت پیار کرتا۔ شی از ویری کائنڈ ہارٹیڈ، اس کا دل میں بہت خیر ہے، یہ بہت تیزی سے اچھا مسلم بن جائے گا، بہت اچھا مسلم بن جائے گا۔ رانیہ درمیان میں بولنے لگی، نہیں، مجھے ہولی بک کو اس طرح پڑھنا ہے جیسے نور تم نے پڑھا ہے۔ اور پھر پورے 2 سال کے بعد جامعہ میں بیٹھی رانیہ یہ بتا رہی تھی کہ میرا بچہ جب فوت ہو گیا تو اللہ پاک نے مجھے اس کا یہ ریوارڈ دیا کہ میں نے دین جیسی نعمت کو حاصل کیا۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں ایک اینجل بھیجا جس کا نام نور تھا، اور اس نے میری زندگی میں روشنی پھیلا دی، اور اب اس روشنی کو لے کر میں نے دور تک جانا ہے اور دور تک اس روشنی کو پھیلانا ہے۔